أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون. یہاں پر معاملہ اس طرح ہوا ہے، اس جو دربار میں آدمی کام کر رہا تھا اس نے کہا کہ آپ مجھے بھیجیں تاکہ آپ کے لیے آپ کی خواب کی تعبیر لائی جا سکے. اب یہ آ گیا ہے اس میں جیل میں، اس نے آتے ہوئے کہا ہے کہ یوسف تم سچے ہو، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ جس میں 7 جو ہے وہ موٹی تازی گائے کا ذکر ہے، جو کہ ایسی گائے کو کھا جاتی ہیں جو کہ کمزور ہیں، اور جس میں 7 گندم کے بھٹوں کا سٹوں کا ذکر ہے جو کہ تر و تازہ ہیں، اور کچھ 7 ایسے بھٹے ہیں کہ جو کہ سوکھے ہوئے ہیں. تم مجھے اس کی تعبیر بتاؤ لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں ان لوگوں کی طرف پلٹ جاؤں اور ان کو اس خواب کی تعبیر کا علم ہو جائے. یہاں پر جو ہے وہ پہلا نقطہ نکلتا ہے کہ اس نے یہ کہا ایھا الصدیق. حضرت یوسف کو صرف اس آدمی نے صدیق نہیں کہا بلکہ خدا نے بھی صدیق کہا. قرآن میں بعض انبیاء کا تذکرہ صدیق کے نام سے آیا ہے. حضرت ابراہیم کو کہا صدیق. حضرت ابراہیم کے بارے میں ارشاد ہے انہ کان صدیقا، اور جب خدا نے ان کو مرتبہ دیا صدیق کا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، پہلے وہ صدیق بنے ہیں، پھر اس کو بعد خدا نے ان کو مرتبہ دیا خلیل کا. پھر خلیل کے بعد جو مرتبہ ان کو ملا ہے وہ انی جاعلک للناس اماما، امامت کا مرتبہ ان کو ملا ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے امہ صدیقۃ، کہ کیا ہے ان کی والدہ کیا ہے؟ صدیقہ ہیں. کس کی والدہ؟ حضرت عیسیٰ کی. تو جب صدیق کا مرتبہ خدا نے انہیں دیا تو اس سے بڑھ کر ایک اور مرتبہ ان کو دیا خدا نے، ان اللہ اصطفیٰ کے، کہ مریم خدا نے تجھے چن لیا، پہلے تجھے صدیق بنایا، صدیق کے بعد چن لیا گیا ہے. اور یہاں پر بھی کہا یوسف ایھا الصدیق، کہ یوسف تم سچے ہو، نیک ہو، پارسا ہو، اور تمہاری زبان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ. اور اسی جو ہے اس کے بعد بعض آیات میں حضرت ادریس کو صدیق کہا گیا ہے، انہ کان صدیقا ورفعنہ مکانا علیہ، کہ حضرت ادریس صدیق تھے اور خدا نے ان کو بلند مرتبہ عطا کیے. یہ انبیاء، بہت سارے انبیاء ہیں جن کو خدا نے صدیق کا لقب دیا ہے، لیکن علی علیہ السلام کو جو لقب ملا ہے نا اس سے بالا تر ہے، صدیق اکبر، یعنی جو صدیق ہیں ان کے سربراہ، یعنی صدیق سے بالا کا مرتبہ ملا ہے. اب لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ علی علیہ السلام کو کیوں پیروکار ان کے بنے ہوئے ہیں، ان کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ ہم اس لیے علی علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں کیونکہ وہ صدیق اکبر ہیں. قرآن نے کہا ہے وَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، کہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں جن پر خدا نے انعام کیا ہے. کن لوگوں پر انعام کیا؟ من النبیین، نبیوں پر انعام کیا، والصدیقین، اور سچوں پر انعام کیا. قرآن نے واضح کہا کونوا مع الصدیقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ تمہیں کامیابی مل جائے گی. اور پھر سچوں کی ایک اور تعبیر بھی ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ خدایا ہمیں دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور کن پر انعام کیا ہے؟ نبیوں پر اور صدیقین پر. یہاں پر جو پہلا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ آدمی آیا ہے
اور کہا ہے کہ افتینا فی سبع بقرات، کہ ہمیں کیا ہے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اب یہ نقطہ ہی ملتا ہے کہ جب آپ کسی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں نا، کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، کچھ چیز مانگ رہے ہیں، تو ضروری ہے ادب سے بات کریں۔ درخواست کے اس ٹائٹل پر شروع میں اس لیے انگلش میں سر لکھا جاتا ہے جہاں آپ درخواست دیتے ہیں، یہاں پر بھی انہوں نے درخواست پیش کرنے سے پہلے ہی کہا ہے کہ آپ سچے ہیں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر کسی سے کوئی چیز مشورہ لینا چاہتے ہیں نا، کوئی ایڈوائس کسی سے لینا چاہتے ہیں، ریکمنڈیشن کسی سے لینا چاہتے ہیں، تو اس کی پہلی شرط ہے کہ وہ آدمی سچا ہونا چاہیے۔ سچا ہوگا تو تب آپ کو صحیح مشورہ دے گا، ورنہ ممکن ہے حسد کی بنیاد پر الٹا مشورہ آپ کو دے دے جو فائدے کے بجائے آپ کو نقصان پہنچائے۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ سچے لوگوں سے مشورہ لے۔ اور اسی جو دیکھیں یہاں پر انہوں نے کہا افتینا فی سبع بقرات، کہ ہمیں اس 7 گائے سے متعلق بتائیں۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے مسائل خواب سے جو ہے وہ حل کرتے تھے، اور خوابیں ہوتی تھی سچی، اور ان کی تعبیر کچھ لوگ ایکسپرٹ تھے اس زمانے میں جو خواب کی تعبیر جانتے تھے۔ جس طرح اس زمانے میں کوئی پیر ہے، کوئی پھونک مارتا ہے، کوئی کیا ہے کیا، اس زمانے میں جو پیشے تھے یا مختلف جو ہے چیزوں کا حل جو پیش کیا جاتا تھا وہ خوابوں کے ذریعے ہوتا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں نا، خواب جب آ رہی ہے نا، وہ مسلمان کو بھی آ سکتی ہے، کافر کو بھی آ سکتی ہے، ہندو کو بھی آ سکتی ہے، عیسائی کو بھی آ سکتی ہے، شیعہ کو بھی آ سکتی ہے، سنی کو بھی آ سکتی ہے۔ خود خواب کا آنا اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت سے تعلق ہے، اس کا انسان کی روح سے اور نفسیات سے اس کا تعلق ہے۔ اور اب اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسلام نے اس کی تعبیر بتائی ہے، اسلام نے اس کا حل بتایا ہے، اسلام نے اس خواب کی پریشانی سے نکلنے کے لیے سولوشن بتائے ہیں۔ دوسرے مذاہب نے ایسا نہیں کیا۔ اور یہ جو خواب والا جو معاملہ ہے، خواب کا آنا اور تعبیر کا اس کا دکھائی دینا اور مثبت اور منفی ہونا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے، اور اب تک ہے۔ انسان اتنی ترقی کرنے کے باوجود اب بھی انسان کو خواب آتے ہیں اور ان کی تعبیریں ہوتی ہیں، اور وہی اس کا خواب کا سٹائل بھی ہوئی ہے کہ اس زمانے میں تھا، اب بھی ہے۔ اور اب یہ خواب کی تعبیر سے متعلق یہ ہے کہ جو لوگ تعبیر جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، انہوں نے ایک معیار مقرر کیے ہوئے ہیں، اس معیار کے مطابق کیا کرتے ہیں، خواب کی تعبیر کرتے ہیں۔ مثلا کسی کو سانپ دکھائی دیا ہے، اس کا مطلب ہے سانپ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، اور سانپ کا دکھائی دینا علامت اس بات کی کہ اس آدمی کی زندگی میں کیا ہے، مشکلات آنے والی ہیں۔ پھول کا دیکھنا، خوشبو کا سونگھنا خواب میں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پریشانی ختم ہو جائے گی، ٹینشن ختم ہو جائے گا، انسان کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی۔ اولاد کا خواب میں دیکھنا، نفع کا آنا ہے، ساری چیز اس طرح ہے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں نا کہ وہ 7 گائے آئی ہیں جو موٹی تازی ہیں، اور اس زمانے میں گائے سمبل تھا کس کا، سال کا۔ جس طرح ہوتا ہے نا ابھی بھی بعض ممالک میں سال کا نام رکھا جاتا ہے، یہ کتے کا سال ہے جی، یہ بچھو کا سال ہے جی، یہ اس کا گائے کا سال ہے جی، اس طرح رکھا جاتا ہے۔ وہ پتہ نہیں کس حساب سے لگاتے ہیں جو ہے وہ، یا مثلا بعض تعبیروں میں کہا جاتا ہے جو ہے وہ کمر در عقرب، عقرب بچھو کو کہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ تھا، گائے تھا، سمبل تھا سال کا، 7 گائے یعنی 7 سال۔ اب وہ گائے موٹی ہے، سمبل ہے کس کا، سال کا، اور اس کا موٹا ہونا بتا رہا ہے کہ یہ سال جو ہے بھرپور رہے گا، اچھی اس میں فصل ہوگی، زیادہ جو ہے وہ اناج آئے گا، پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ اور پھر کمزور گائے یعنی کمزور سال، یعنی ایسا سال جس میں پیداوار کم ہوگی۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ اس کی تعبیر ہمیں بتائیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں پلٹ جاؤں کس کی طرف، لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، تاکہ انہوں نے اس خواب کی تعبیر کا بھی علم ہو جائے اور یوسف کی شخصیت کا بھی علم ہو جائے۔ اب یوسف علیہ السلام اس کا جواب دے رہے ہیں، قالا تزرعون 7 سنین دآبا فما حصدتم فذروه فی ثنبلہ الا قلیلا مما تأکلون۔ اب حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر کرنا شروع کر دی۔ اور ایک نقطہ ہے یہاں پر، نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام کی ملاقات اس آدمی کے ساتھ کافی دیر بعد ہوئی، اور یوسف علیہ السلام نے اس آدمی کی ایک ڈپٹی لگائی تھی،
کہ تو نے جا کر کے میرا تذکرہ کرنا ہے، یہ گیا ہے، بھول گیا، اب واپس آیا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے گلہ نہیں کیا اس سے کہ بھائی جی اب کام پیش آ گیا تو میرے پاس آ گئے ہو، بھول گئے ہو، میں نے تمہیں کیا کہا تھا، میں تو یہاں گل سڑ رہا ہوں، نہیں پریشانی پیش کی، بلکہ کیا اس کی خواب کی تعبیر کرنا شروع کر دی۔ یہ ایک نقطہ یہاں سے ملتا ہے، پہلے آپ مشکل کو حل کریں نا، بعد میں اپنے گلے کریں۔ اور دوسرا نقطہ یہ ملتا ہے کہ انسان کو ذاتی مفاد کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، اس کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، بلکہ قومی مفاد کو مد نظر رکھنا چاہیے، مذہبی مفادات کو مد نظر رکھنا چاہیے، جو معاشرے کے مفادات ہیں ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ اپنے ذاتی کہانی لے کر نہ بیٹھیں کبھی اس کے مقابلے میں جب قوم کی بات ہو رہی ہو۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اب یہ وہ گلے کرنا اس کا حل نہیں ہے، حالانکہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی بیچارہ اس نے ایکسیڈنٹ کیا، اس نے آپ کو فون کیا، اب اس کا حال یہ ہے کہ اس کو مشورہ دیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وکینگ کو بلانا ہے، آپ نے پولیس کو فون کرنا ہے، آپ نے یہ معاملہ طے کرنا ہے، انشورنس کا فارم فل کرنا ہے، آپ یہ بتانا چاہیے۔ یہ بتانے کے بجائے کیا کہتے ہیں، وہ ایکسیڈنٹ ہویا کیوں ہے، غلط سائڈ تو گیا کیوں ہے تو ہمیشہ تیز چلانے ہے، وہ کئی دفعہ تینوں کہا سی کہ انجن نہ چلایا کر، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مسئلے کا حل یہ نہیں ہے، وہاں پر اس کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس کو ابھی بتائیں اس مشکل میں جو پڑا ہے اس سے کس طرح نکلے۔ بچہ بیچارہ گر گیا، اس کے ہاتھ پر چوٹ آ گئی ہے، اب اس کا حل یہ ہے کہ اس کی پٹی باندھیں، اس کو ہسپتال لے جائیں۔ اس کا حل یہ نہیں اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، کوئی شرارت کی تھی ہونی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کہتے ہیں کوئی تم نے غلطی کی ہوگی جس وجہ سے تمہیں یہ چوٹ آئی ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، فل فور ایمرجنسی طور پر اس مسئلے کا حل کرنا ہے، اور پھر بعد میں بات کو اگر ضرورت پڑی تو بعد میں اس کو بتائیں کہ آپ نے گلہ کر سکتے ہیں، شکوہ سے کر سکتے ہیں۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، اس کو خواب کی تعبیر بتائی، بلکہ نہ فقط تعبیر بتائی، کیا کہا، قالا تزرعون سبع سنین دأبا، تم نے 7 سال مسلسل کاشتکاری کرنی ہے، فما حصدتم فذروه فی ذنبلی، اور جو تم بھی اناج اگاؤ گے تمہیں اناج ملے گا، اس کو تم نے اس کے چھلکے سمیت ریزرو کرنا ہے، الا قلیلا مما تاکلون، آپ نے ریزرو کرنا ہے اور استعمال کم کرنا ہے، زیادہ بچانا ہے۔ یعنی کیا ہے، خواب کی تعبیر کرنے کی طرف صرف اشارہ کیا، اصل میں حل کی طرف گئے ہیں، تاکہ جو مین مقصد ہے، جو پریشانی ہے، جو ٹینشن ہے، وہ خواب کی تعبیر کا جاننا نہیں ہے، ٹینشن یہ ہے کہ یہ جو تعبیر کی جا رہی ہے، یہ جو حالات آنے والے ہیں اس کا مقابلہ کس طرح کیا جا سکے۔ اور اسی جو ہے وہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوشش کریں اپنے بعد والے زمانے کے لیے، آئندہ کے لیے، فیوچر کے لیے کچھ بچا کر کے رکھیں، اور اپنا حساب و کتاب رکھیں کہ آپ کے پاس کتنی آمدنی ہے، اس کے مطابق آپ خرچہ کریں، اس کے مطابق کچھ چیز بچا کر رکھیں تاکہ مشکل وقت میں وہ چیز آپ کے کام آ سکے۔ دیکھیں یہاں پر ایک، کیونکہ جو قرآن کی ظاہری آیات ہیں یہ مختصر ہیں، اس کے بیک پر بعض اوقات کہانی ہے، داستان ہے جس میں تفصیل بیان کی گئی۔ ہوا اس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ 7 سال گندم ہوگی، اناج ہوگا، غلہ بہت زیادہ ہوگا، آپ نے اس کو جمع کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے، ذخیرہ کرنا ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا تھا، ذخیرہ کرنے میں یہ گندم خراب ہو سکتی ہے، اس میں جو ہے وہ کیڑے پڑ سکتے ہیں، اس میں اللی اس پر آ سکتی ہے، اور پریشانیاں اس کی ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، گندم کے دانے کو ذخیرہ نہیں کرنا بلکہ اس کے سٹے کو مکمل ذخیرہ کرنا ہے۔ اور اس آیت سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز ذخیرہ کر رہے ہیں تو اس کے بچاؤ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے لمبی دیر رہنے کے لیے بھی آپ انتظام کریں، کیونکہ اس زمانے میں فریج ہیں، یہ چیزیں، ریفریجریٹر، یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، فریزر نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک خاص طریقہ ہوتا تھا بعض چیزوں کو ریزرو کرنے کا اور محفوظ کرنے کا، اور کئی پھلوں کو اس زمانے میں لوگ ریزرو کرتے تھے، خشک کرتے تھے یا کسی اور طریقے سے۔ تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، آپ نے کیا کرنا ہے، گندم کو اس کے سٹے سمیت رکھنا ہے۔ یعنی اس زمانے کی تعبیر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں، محفوظ کرنا چاہتے ہیں، آئندہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا موجودہ طریقہ جو ہے ڈھونڈیں، اس کے مطابق اسے ذخیرہ کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا، ڈائریکٹ خواب کی تعبیر بتائی، حکمت عملی بھی بتائی۔
یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی کو مشورہ دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کیا احسان جتلائیں اور اس کو بار بار گنیں، اس کو دہرائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ نے کر دیے خدا کے لیے، خدا بندہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جو بھی کام کرتے ہیں نا، جو خدا کے لیے کریں گے اس میں پشیمانی نہیں ہے، اس میں ٹینشن نہیں ہے، اس میں گھاٹا نہیں ہے، اس میں نقصان نہیں ہے۔ آپ مجلس پڑھاتے ہیں، خدا کے لیے کرتے ہیں نا، تو آپ کی مجلس میں کوئی آئے نہ آئے پریشانی نہیں ہے۔ آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کا مقرر بلایا تھا، وہ کمزور پڑ گیا، اچھی تقریر اس نے نہیں کی، آپ کو پریشانی نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، صحیح۔ اور اگر آپ نے نیاز خدا کے لیے دی ہے، لوگوں نے اگر باتیں کی ہیں نا، نیاز اچھی نہیں ہے، اس میں تیل کم تھا، اس میں مرچیں زیادہ تھیں، اس میں کوالٹی اچھی نہیں تھی، یہ کم تھی، یہ ایسا تھا، تو لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ یعنی بس کوشش کریں، خدا کے لیے کام کریں، تاکہ دنیا میں فائدہ ہو اور آخرت میں فائدہ ہو۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اگر دنیا میں پریشانی ہے نا، کوئی ٹینشن ہے، کوئی بات آپ کے ذہن میں بار بار آ رہی ہے، آپ کو پریشان کر رہی ہے، تو فوراً اس کو کسی دوسرے تک پہنچائیں اور اس سے اچھا مشورہ لے لیں، اور سمجھ لیں کہ کوئی آدمی قابل نہیں ہے کہ اس سے مشورہ لیا جائے، تو اس کو کاغذ پر لکھ لیں، اس کو نوٹ کر لیں، کم از کم آپ کے دماغ کے بوجھ سے وہ نکل جائے، دماغ سے آپ کے نکل جائے، اور دماغ کی جو پریشانی کا سبب بن رہی ہے اس سے آپ کو نجات مل جائے، تاکہ جو ہے وہ آپ کی زندگی پرسکون ہو، کیونکہ زندگی انسان کی مختصر ہے، یہ مفید اس کو گزارنا چاہیے، اس آسائش میں گزارنا چاہیے، سکون اور راحت میں سے گزارنا چاہیے۔ پریشانیوں سے بھر دیں گے زندگی ہے مختصر، وہ زندگی انسان کے فائدے کے بجائے انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے کہ ایک پلان کے ذریعے، ایک حکمت عملی کے ذریعے بڑی سی بڑی ٹریجڈی کو قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ اور اس لیے بعض ملکوں میں ایک خاص قسم کی مینجمنٹ بنائی جاتی ہے، اس مینجمنٹ کا کیا نام، ٹریجڈی مینجمنٹ نام رکھا جاتا ہے، کرائسس مینجمنٹ نام رکھا جاتا ہے۔ اس طرح انسان کو اپنی زندگی میں بھی ایک کرائسس مینجمنٹ لو لیول پر، چھوٹے پیمانے پر اس کی زندگی میں ہونی چاہیے، اس کے لیے انتظام ہونا چاہیے، اس کے لیے مالی انتظام ہونا چاہیے، اس کے لیے انسان تیار ہونا چاہیے، تاکہ اگر اچانک کسی کو پریشانی آ جاتی ہے، ٹینشن آ جاتی ہے، اس پر قابو پا سکے۔ اور میں قربان جاؤں بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر، واقعہ کربلا کے بعد بہترین کرائسس مینجمنٹ کسی نے کی ہے نا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ بھائی مارا گیا ہے، بیٹے مارے گئے ہیں، خیموں کو آگ لگ گئی ہے، بچوں کو بچانا ہے، پانی کا انتظام کرنا ہے، ان کو لے کر جانا ہے اسارت کی حالت میں، قید کی حالت میں، اور پھر ساتھ ساتھ یزید ملعون کو رسوا بھی کرنا۔ اس لیے جب کہا نا یزید ملعون نے کہ زینب میں نے دیکھا ہے کہ خدا نے تیرے بھائی کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے، تو فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، کہ ہم نے اپنے پروردگار سے خوبی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اور آئی ہیں جب 11 محرم کو اپنے بھائی کی لاش کے پاس، اتنی سختی کے عالم، پریشانی کے عالم میں، پتہ کیا ارشاد فرماتی ہیں، اللہم تقبل منا ھذا قربان القلیل، خدایا اے مختصر سی قلیل سی قربانی ہم سے قبول فرما۔ یعنی دیکھیں نا، اسے کہتے ہیں حوصلہ، خدا پر توکل بھی ہے، پریشانی بھی ہے، ٹینشن بھی ہے، لیکن کس طرح اپنے قافلے کو، اپنے بھائی کی میراث کو اس مشکلات سے نکال کر کے لاتی ہیں۔ اور آج نہیں کہا جاتا قیدی شام، نہیں کہا جاتا مظلوم بی بی، نہیں کہا جاتا پیاس سے شہید ہونے والی کی بہن، کیا کہا جاتا؟ فاتح شام، شام کو فتح کرنے والی بی بی۔ یہ آج کا درس یہیں تک جو ہے کافی رہے گا۔